آیا سائنسدانوں کو ملنے والی کشتی میں کتنی صداقت ہے؟ تو ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ سیاحوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصویریں اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دوہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ مثلا انکار کرنے والے دوہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ چنانچہ اس تناظر میں قرآن پاک کی سورت قمر میں اس کا جواب موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو، حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ لیکن قرآن پاک کی سورت ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، وہ ایک 3 منزلہ کشتی تھی جس میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور یہ اتنی بڑی تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے تھے، اور اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد ان دوہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس ذات پر جو اس اعتراض سے واقف تھی۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک کی سورت ہود میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور دوستو، حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض سے متعلق قرآن پاک کی سورت قمر میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔